بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو لرنرس اکیڈمی. میرا نام ہما خان ہے اور میں کلینکل سائیکالوجسٹ ہوں. ہمارا آج کا سبجیکٹ ہے کنزیومر سائیکالوجی اور لیسن نمبر 5 ہے. آج کا ہمارا ٹاپک ہے ویلیو اینڈ ریٹینشن فوکس مارکیٹنگ اینڈ کنزیومر ڈیسیجن میکنگ پروسیس. آج ہم اس میں کریں گے ویلیو اینڈ ریٹینشن فوکس مارکیٹنگ، جس میں ہم اس کا کمپیریزن کریں گے ساتھ ٹریڈیشنل مارکیٹنگ کنسیپٹ کے ساتھ. پھر ہم دیکھیں گے کہ کنزیومر ڈیسیجن میکنگ پروسیس کیا ہوتا ہے اور جو کنزیومر سائیکالوجسٹ ہیں وہ کیا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. پہلا ہمارا ٹاپک ہے ٹریڈیشنل مارکیٹنگ کنسیپٹ ورسز ویلیو اینڈ ریٹینشن فوکس مارکیٹنگ. ٹریڈیشنل مارکیٹنگ کنسیپٹ یہ ویلیو اینڈ ریٹینشن فوکس مارکیٹنگ کنسیپٹ سے پہلے آیا تھا. اس کنسیپٹ کے آنے سے پہلے ٹریڈیشنل مارکیٹنگ کا کنسیپٹ تھا. ٹھیک ہے. مارکیٹنگ کنسیپٹ میں یہ تھا کہ وہ چیز بناؤ جو ہم بیچ سکیں، جو ہم ٹرائی کریں اور اسے سیل کر دیں. لیکن ریٹینشن فوکسڈ مارکیٹنگ والوں کا کنسیپٹ تھا، ان کا کہنا تھا کہ ٹیکنالوجی ایسی ہونی چاہیے کہ جو کنزیومر کو کسٹمائز کر دے ہماری چیز لینے پر. یہ ان میں فرق تھا. اور جو دوسرا ہم دیکھتے ہیں کیا ڈفرینس تھا، تو یہ تھا کہ ٹریڈیشنل مارکیٹنگ کنسیپٹ والے کہتے تھے کہ نیڈ پر فوکس رکھیں، زیادہ پروڈکٹ پر فوکس نہیں ہونا چاہیے. جبکہ ریٹینشن فوکسڈ مارکیٹنگ والے کہتے تھے کہ جو فوکس ہے وہ ویلیوز پر رکھیں، پروڈکٹ کی ویلیو پر اور نیڈ ویلیو پر رکھیں جو نیڈ کو سیٹسفائی بھی کرے. تیسرے نمبر پہ ٹریڈیشنل مارکیٹنگ والے کہتے تھے کہ پروڈکٹ اس طرح کی ہونی چاہیے کہ جو کسٹمرز کی نیڈز کو میچ کریں، اور جو کمپیٹیٹرز ہیں مارکیٹ میں انہیں اگنور کیا جاتا تھا، ان پہ زیادہ فوکس نہیں رکھا جاتا تھا. ویلیو اینڈ ریٹینشن فوکس مارکیٹنگ کنسیپٹ اس کے اپوزٹ یہ کہتا تھا کہ کسٹمرز کی جو پرسیویبل ویلیوز ہیں، جو وہ پرسیو کر رہا ہے پروڈکٹ کو لے کے اور کمپیٹیٹرز کو لے کے، ان سب کو مد نظر رکھنا چاہیے. مطلب کمپیٹیٹرز کی آفرز کو بھی اگنور نہیں کرنا چاہیے، لیکن جو ویلیو وہ پروڈکٹ کو یا سروسز کو کسٹمر دے رہا ہے اس پہ زیادہ فوکس رکھنا چاہیے کہ کسٹمرز کو کیا چاہیے. فورتھ نمبر پہ ڈفرینس ہے کہ ریسرچ کنزیومرز نیڈز اینڈ کریکٹرسٹکس، یعنی کنزیومرز کی نیڈز کو فائنڈ آؤٹ کیا جائے اور کریکٹرسٹکس کو کہ کس طرح کے کریکٹرز وہ پسند کرتا ہے پروڈکٹ میں، اس چیز کو فوکس میں رکھا جائے. لیکن ریٹینشن فوکس مارکیٹنگ والے کہتے تھے کہ ریسرچ لیولس اور پروفٹ ایسوسیٹیڈ ود ویریس کنزیومرز نیڈ اینڈ کریکٹرسٹکس، یعنی وہ ہر لیول کو، ہر جو کنزیومر ہے اس کے لیول کو، پروفٹ کے لیول کو سیٹ کرنا چاہیے کہ کون سا کنزیومر ہمیں کتنی کنزمپشن دیتا ہے ہمارے پروڈکٹ یا سروسز کی، اور اسے کس لیول پہ رکھنا چاہیے اور یہ ہمیں کتنا پروفٹ کتنی حد تک اور کس وقت تک دے گا. تو اس لحاظ سے پھر ان کے لیولز بنا کے اپنا پروفٹ کو فوکس رکھنا چاہیے. اب پانچواں اگر ہم ڈفرینس دیکھیں تو ٹریڈیشنل مارکیٹنگ والے کہتے تھے کہ پرچیز پروسیس جو ہوتا ہے، جو کنزیومر اپنا بیہیویئر شو کرتا ہے پرچیز پروسیس کے دوران، اسے سمجھنا چاہیے. لیکن ریٹینشن مارکیٹنگ والے کہتے ہیں کہ کنزیومر بیہیویئر کو فوکس رکھنا چاہیے کہ جو کمپنی کی پروڈکٹ کی طرف رکھتا ہے. مطلب ہو سکتا ہے کہ ایک کنزیومر جو ہے وہ بار بار پروڈکٹ کو لے رہا ہے لیکن اس سے سیٹسفائی نہیں ہے، تو جیسی کوئی نیو آفر آتی ہے، نیو پروڈکٹ یا کمپیٹیٹر آتا ہے تو وہ، یا کوئی آلٹرنیٹ آ جاتا ہے اس کے پاس، تو وہ جلدی سے سوئچ کر جائے گا. تو وہ یہ کہتے تھے کہ اس کنزیومر بیہیویئر کو دیکھنا چاہیے کہ وہاں پروڈکٹ سے سیٹسفائی ہے کہ نہیں. آلدو وہاں پہ کوئی جو ہے آلٹرنیٹ نہ ہو یا کوئی کمپیٹیٹر نہ ہو تو وہ پھر بھی ہماری پروڈکٹ کو لے، اور ہو تب بھی وہ ہماری ہی پروڈکٹ کو لے، اسے کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے. اچھا. نمبر 6 ہے ریئلائز دیٹ ایچ کنزیومر ٹرانزیکشن از اے ڈائریکٹ سیل. اس میں ایسا ہوتا تھا کہ جو بھی ٹرانزیکشن ہوتی تھی کنزیومرز کی وہ ڈائریکٹ سیل ہوتی تھی، کنزیومر نے لے لیا، بات ختم. لیکن جو ریٹینشن مارکیٹنگ والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک کنزیومر نے ہماری پروڈکٹ لی ہے تو یہ ڈائریکٹ سیل نہیں ہے، یہ پارٹ آف آن گوئنگ ریلیشن شپ ہے. یعنی جو ہمارا آن گوئنگ ریلیشن شپ ہے اس کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے اس کا پروڈکٹ کا لینا. یعنی آل ان آل جو ہے وہ پروڈکٹ خرید لینا نہیں ہے کہ بس پروڈکٹ خرید لی تو ہمارا مقصد پورا ہو گیا، نہیں، یہ ریلیشن شپ بلڈ کرنے کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے.
تو زیادہ فوکس جو ہے وہ جو مین گول ہے وہ ریلیشن شپ بلڈ کرنا تھا ان کے نزدیک ٹریڈیشنل والوں یہ ریٹینشن مارکیٹنگ کا. اس طرح سے 7th کانسیپٹ کو اگر ہم دیکھیں تو ٹریڈیشنل مارکیٹنگ کہتے ہیں کہ سیگمنٹ دی مارکیٹ بیسڈ آن کنزیومرز جاگرافی, ڈیموگرافی, سائیکالوجی, سوشل کلچر اسٹیٹس, لائف اسٹائل, پروڈکٹ یوزز. اس بیس پہ جو ہے ایج کر لیں, میل فیمیل لائک کر لیں, جنڈر بیس, تو اس بیس پہ جو ہے کنزیومرز کی سیگمنٹیشن کی جاتی تھی. لیکن جو ریٹینشن مارکیٹنگ والے ہیں وہ ہائبرڈ سیگمنٹیشن کرتے ہیں, لائک ہر اس کسٹمر یا کنزیومر کو ملا کر ایک سیگمنٹ یا اپنا سیگمنٹ بناتے ہیں جن کی ایک جتنی پرچیز ہوتی ہے. تو اس طرح سے یہ کوئی اسپیسیفک جگہ یا اسپیسیفک انکم یا اسپیسیفک ایریا کے ڈیموگرافک کے نہیں تھے, لوگ نہیں ہوتے تھے, بلکہ یہ پورے پاپولیشن میں سے ہر جو سلیکٹڈ بندہ ہوتا تھا جو ان کی پروڈکشن جو ان کی پرچیز زیادہ کرتا تھا, تو اس بیس پہ ان کی سیگمنٹیشن بنائی جاتی تھی. 8th کانسیپٹ ہے کہ کامن کریکٹرسٹکس جو ہیں ود میسیجز ٹرانسمیٹڈ تھرو ماس میڈیا کے تھرو جو میسیجز ہیں وہ ایک جیسی سیگمنٹ کو سینڈ کر دیے جاتے تھے. لائک جیسے ایک بڑا شہر لے لیا یا ایک بڑی سی ایک کالونی کو سیٹ کر لیا, تو اس کے جتنے بھی پاپولیشن ہوتی تھی, جتنے بھی لوگ ہوتے تھے, ان سب کے نمبر لیے جاتے تھے کسی بھی طرح سے, تو اور انہیں میسیجز کالز کی جاتی تھیں یا میسیجز بھیجے جاتے تھے, یا اس طرح سے ان کے ٹارگٹ کیا جاتا تھا کہ یہاں مارکیٹنگ کیسے کی جائے نا. لیکن جو ہیں ریٹینشن فوکس مارکیٹنگ والے, انہوں نے سلیکٹڈ لوگ لیے, ان کی پاپولیشن ان کی سیگمنٹیشن سلیکٹڈ ہوتی تھی کہ خاص پرچیز کے لوگ ہی ہمارے سیگمنٹ میں شامل ہیں, تو صرف انہی کو 1-to-1 پروموشنل میسیج بھیجے جاتے تھے اور ڈائریکٹلی انہی سے بات کی جاتی تھی. اس کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ جو ٹریڈیشنل مارکیٹنگ ہے اس میں 1 وے پروموشن ہوتی تھی کہ لائک جو کمپنی ہے اس نے اپنے میسیجز بھیج دیے ہیں, اب انہیں نہیں پتہ کہ کنزیومر اسے پڑھ بھی رہا ہے کہ نہیں, کنزیومر اس سے کیا فیڈ بیک دیتا ہے, اس سے انسپائر ہو رہا بھی ہے کہ نہیں, بس انہوں نے بھیج دیا سو کام ختم. لیکن جو ہے ریٹینشن فوکس مارکیٹنگ یہ انٹریکٹیو کمیونیکیشن رکھتے ہیں, لائک یہ کالز کرتے ہیں یا گھر گھر جاتے ہیں, یا یہ پلازاز یا کسی بھی ایسی پبلک پلیس پہ جا کے ڈائریکٹ کنزیومر سے کنزیومر سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا پروڈکٹ یوز کرتے ہیں اور وہ سیٹسفائی ہیں کہ نہیں, انہیں کیا پرابلم ہے. اس کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ جو بھی یہ جو ہیں کنزیومرز, ان کے جو بھی پرابلمز ہوتے تھے وہ ڈائریکٹلی پتہ چل جاتے تھے اور وہ انہیں نوٹ بھی کر لیتے ہیں کہ کیا پرابلم کس حد تک آ رہی ہے اور اسے کس طرح سے سولو کرنا ہے. ٹھیک ہے. نمبر 10 پہ ہم دیکھیں گے کہ جو ٹریڈیشنل مارکیٹنگ ہے وہ لائلٹی پروگرام کو پروموٹ کرتے ہیں کہ جو ہمارا کنزیومر ہے وہ لائل ہو جائے ہمارے ساتھ. لیکن جو ریٹینشن فوکس مارکیٹنگ والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کنزیومر ٹائز جو ہیں والیوم کو بڑھانے کے لیے استعمال ہونے چاہیے, جو کنزیومرز کے پرابلمز ہیں, جو کنزیومر کے جو بھی نیڈز ہیں انہیں پورا ہونا چاہیے اور ان کے مسائل کو حل ہونا چاہیے. نمبر 11 ہے انکریج کنزیومرز ٹو اسٹے ود دی کمپنی اینڈ بائی مور. وہ انکریج کرتے تھے کنزیومرز کو کہ وہ زیادہ سے زیادہ ہماری پروڈکٹ کو خریدیں. لیکن جو ریٹینشن مارکیٹنگ والے ہیں وہ ان اٹریکٹیو بناتے تھے کنزیومر کے لیے کہ وہ ہماری پروڈکٹ کو چھوڑ کے کسی اور پروڈکٹ کی طرف سوئچ کریں. لائک وہ یہ کہتے تھے کہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے ہمارا جو پروڈکٹ ہے اسے چھوڑا اور آپ نے کسی اور کمپیٹیٹر کے پاس گئے اور وہاں سے ان کی پروڈکٹ لی تو آپ کا ہی نقصان ہوگا. آپ کا فائدہ اسی میں ہے کہ آپ ہمارے یہ پروڈکٹ کو یوز کریں کیونکہ یہ زیادہ بینیفیشیل ہے اور باقی سب سے بہتر ہے. لائک وہ کنزیومر کو ہی اس کا نقصان بتاتے ہیں کہ اگر اس نے ہماری پروڈکٹ چھوڑی تو اس میں اس کا نقصان ہے, ہمارا نہیں ہے. اس طرح سے
یہ اس طرح سے. اچھا ٹھیک ہے. ٹریڈیشنل مارکیٹنگ میں 12 نمبر پہ جو ہے وہ ہے مارکیٹنگ بجٹ جو ہے وہ یوز کیا جاتا تھا ایک بڑی سیگمنٹیشن کو کور کرنے میں، لیکن ریٹینشن فوکس میں لو بجٹ ہوتا ہے اور تھوڑا سا بجٹ آپ جب کنزیومر پہ ایک دفعہ لگا دیتے ہیں اسے ویلیو دینے میں، اسے پروٹوکول دینے میں، اسے اسپیشل فیل کروانے میں، تو وہ جو اس کا پروفٹ ہے یا جو اس کا فروٹ ہے وہ لائف ٹائم ویلیویبل ہوتا ہے نا، وہ ہمیشہ ملتا رہتا ہے. کیونکہ کنزیومر جب آپ کا ریٹینشن میں آ جائے گا تو وہ پھر آپ کو پوری زندگی ہی فائدہ دیتا رہے گا. تو یہ جب یہ بجٹ لائک اپنا مارکیٹ کا بناتے ہیں تو وہ لائف ٹائم بیسس پہ ہوتا ہے. نمبر 13 ہے کنڈکٹ کنزیومر سیٹسفیکشن سرویز اینڈ پریزنٹ دی ریزلٹس ٹو مینجمنٹ. اس میں ایسے ہوتا ہے کہ جب ٹریڈیشنل مارکیٹنگ میں کہ آپ نے ڈیٹا لے لیا، کوسچنر سروے جو بھی ہیں آپ نے فل کروا لیے لے لیے، اور اس کے بعد آپ اس اسٹیٹسٹکس میں ڈیٹا بنا دیتے ہیں کہ اتنی پرچیز اتنے سال میں اس مہینے میں اتنی ہوئی اور اتنی نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. اس میں یہ پتہ نہیں چلتا کہ پرابلمس کیا ہیں، مسئلہ کیا آ رہا ہے، کہ آپ کی پروجیکٹس کم ہو رہی ہے یا زیادہ ہو رہی ہے. اس کی بینیفٹس پتہ نہیں چلتے، ڈرا بیکس بھی پتہ نہیں چلتے. لیکن جو ہے ریٹینشن مارکیٹنگ، اس میں جب آپ 1 to 1 پرسن پہ فوکس رکھیں گے، کسٹمر سے کمیونیکیٹ کریں گے، انٹریکشن کریں گے، تو اس ورڈ آف ماؤتھ ان کے پتہ چل جائیں گے کہ وہ اصل میں چاہتے کیا ہیں. تو یہ آپ اپنی مینجمنٹ کو ریٹن میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے کنزیومر XYZ نے اس طرح سے اپنے جو ہیں فیڈ بیک دیا ہے، تاکہ وہ کمپنی کے باس کو بھی اچھی طرح سے پتہ چل جائے کہ اس کی پروڈکٹ میں کہاں پہ کیا مسئلہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے. 14 نمبر پہ اینڈ لاسٹ ہمارا جو کمپیریزن ہے ٹریڈیشنل کو لے کے، اس میں یہ ہے کہ لیول آف کسٹمر سیٹسفیکشن چاہیے ہوتا ہے کمپنی کو ٹریڈیشنل مارکیٹنگ میں، جبکہ جو ریٹینشن مارکیٹنگ والے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا جو کسٹمر ہے وہ ہیپی ہونا چاہیے، ڈیلائٹڈ ہمارا کنزیومر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اب ہم دوسرے ٹاپک کی طرف آتے ہیں کہ کنزیومر ڈیسیژن میکنگ کس طرح سے ہوتی ہے. کنزیومر ڈیسیژن میکنگ کے جو یہاں پہ ایک چارٹ گیون ہے، اس کے 3 سٹیپس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک نمبر 1 ہوتا ہے ان پٹ سٹیج، نمبر 2 پروسیس سٹیج، اور نمبر 3 ہے آؤٹ پٹ سٹیج. جب ان پٹ سٹیج میں کنزیومر ہوتا ہے تو اس میں ڈفرینٹ طرح کی چیزیں افیکٹ کر رہی ہوتی ہیں کہ پروڈکٹ اٹ سیلف، کہ پروڈکٹ کی کیا کوالٹی ہے، کیا فیچرز ہیں، کیا اس کی ریپوٹیشن ہے مارکیٹ میں، کیا مارکیٹ ویلیو ہے، اس کی پرائس کیا ہے، اس کی پروموشن کہاں کہاں ہو رہی ہے، کتنی ہو رہی ہے، کہ مارکیٹنگ بہت زیادہ ہے کم ہے، اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اور پلیس ویئر اٹ از سولڈ، کہ یہ کہاں کہاں مل رہی ہے، کس طرح کی مارکیٹس میں یہ اویلیبل ہے. ٹھیک ہے. ایکسٹرنلی اس میں جو فیملی ہیں، فرینڈس ہیں، یہ بہت رول پلے کرتے ہیں کہ اگر فیملی ہماری انکریج کرتی ہے ایک پروڈکٹ کو تو وہ پھر کنزیومرز جو ہیں وہ زیادہ لیتے ہیں، کیونکہ وہ فیملی اور فرینڈس کی بات کو کافی ویلیو دی جاتی ہے. اس کے ساتھ میں جو نیبرز ہوتے ہیں وہ ان کے فیڈ بیک پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے ہمارے ان پٹ اسٹیج میں. اور ادر انفارمیشن اینڈ نان کمرشل جو سورسز ہوتے ہیں، سوشل کلاس ہوتی ہے، کلچر اینڈ سب کلچر ممبرز ہوتے ہیں، ہمارے جو کولیگز ہوتے ہیں، فیلوز ہوتے ہیں، وہ جو بھی فیڈ بیک اس پروڈکٹ کو دے رہے ہوتے ہیں تو یہ ہمارے اوپر بہت ویلیو کر رہی ہوتی ہے کہ ہم مطلب ہماری جو نیکسٹ پرچیز ہے وہ اس چیز پہ ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. سیکنڈ اسٹیج ہے دی پروسیس اسٹیج. اس میں کنزیومر فوکس کرتا ہے کہ ہاؤ کنزیومر ٹیک ڈیسیژن، کہ وہ کس طرح سے ڈیسیژن لیتا ہے. سائیکولوجیکل فیکٹر اس میں بہت انوالو ہوتا ہے کہ موٹیویشن کیا ہے، پرسیپشن وہ کیا لے رہا ہے، جو اس نے لوگوں سے اپنی ارد گرد فیملی سے ادھر ادھر سے جو اس کی انفارمیشن لی ہے اسے وہ کس طرح سے پرسیو کر رہا ہے، اس سے لرننگ کیا کی ہے، اور اس کی پرسنالٹی کیسی ہے، اس کا ایٹیٹیوڈ ٹورڈز ایکسپینسو کیسا ہے، کہ وہ ایکسٹرا آرڈنری سا خرچ کر دیتا ہے پیسے یا بہت زیادہ سوچ سمجھ کے پھر پیسوں کو یوز کرتا ہے. تو یہ اس چیز پہ ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے. اور لاسٹ اسٹیج ہے آؤٹ پٹ اسٹیج. اس میں
اس میں جو کنزیومر ہوتا ہے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ پرچیز بیہیویئر جو وہ رکھتا ہے اس کی بیس پر کہ اسے پروڈکٹ لینی چاہیے کہ نہیں. اور پھر یہ پوسٹ پرچیز ایویلیوشن پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ جب وہ پروڈکٹ لیتا ہے اور اسے استعمال کرتا ہے کیا وہ اس کے استعمال میں ٹھیک آئی ہے, اس نے بینیفٹ دیا ہے, اسے لگا ہے کہ میرے پیسے پورے ہو گئے یا نہیں. اس پہ بھی ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ نیکسٹ وہ اس چیز کو پرچیز کرے گا یا نہیں. نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے واٹ کنزیومر سائیکالوجسٹ ڈو. کنزیومر سائیکالوجسٹ کرتے کیا ہیں. دیکھا جائے تو کنزیومر سائیکالوجی تقریباً کنزمپشن, پروڈکشن, اس طرح کی جتنی بھی ریلیٹڈ فیلڈس ہیں ہر کسی میں کام کر رہی ہوتی ہیں. لائک کنزیومر سائیکالوجسٹ اور ایجوکیٹرز بھی ہیں, وہ ریسرچرز بھی ہیں, کنسلٹنٹس بھی ہیں, مینیجرز بھی ہیں, ایڈمنسٹریٹرز بھی ہیں, پالیسی میکرز بھی ہیں. اور یہ لیبارٹریز میں بھی کام کرتے ہیں کہ جب انہوں نے پروڈکٹ کو ڈیزائن کرنا ہوتا ہے کہ کس طرح کی پیکنگ ہونی چاہیے, کس طرح کے کلرز فیچرز ہونے چاہیے. گورنمنٹ بیورو میں بھی ان کا رول ہوتا ہے کہ جب پبلک ایڈس چلتے ہیں تو ان کا فیملی پر کیا امپیکٹ جا رہا ہے یا سنگل پرسن پہ کیا امپیکٹ جا رہا ہے, کوئی انیتھیکل چیز نہیں ہو اس میں. اوورسیز فلائٹ میں بھی ان کی پروجیکشن کویسچنائرز ہوتے ہیں جو ٹریولر ایئر لائن میں کام کرتے ہیں. آٹو موبائل کمپنی میں ان کا بہت رول ہوتا ہے کہ اس میں یہ انجینئر جو پروڈکٹس کی فیچرز ہوتی ہیں اسے یہ ڈیزائن کرتے ہیں. یونیورسٹیز میں فائرنگ کے ٹائم, ہائرنگ کے ٹائم تب بھی اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز اور اسٹاف جو ہے اس میں بھی ان کا بہت رول ہوتا ہے. ایڈورٹیزمنٹ ایجنسیز میں یہ کام کرتے ہیں. کلاس روم میں چلڈرنس رسپانس ٹورڈز ایڈورٹیزمنٹ بھی دیکھا جاتا ہے کہ بچے کس طرح سے رسپونڈ کر رہے ہیں ایڈورٹیزمنٹ پر. ریسرچ فرم میں ان کا رول ہوتا ہے. اور کورٹ روم میں فورینزک سائیکالوجی جسے کہتے ہیں وہاں پہ بھی ان کے ٹریڈ مارک سے ریلیٹڈ جو کاپی رائٹس ہوتے ہیں ان میں ان کا رول ہوتا ہے. تو آج کا لیکچر اتنا ہی, انشاءاللہ پھر ملیں گے. اللہ حافظ.